رحمن رحمن ساعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مکرم علماء کرام، میرے ہم سبق ساتھی مولانا محمد اکرم اور طلبہ جامعہ انوار العلوم، میرے لیے یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے. مجھے سے علم کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اہل علم کے ہوتے ہوئے میں آپ سے کچھ نصیحتی کلمات کو کہوں، آپ کے سامنے اپنی کچھ باتیں رکھتی. میں پہلے یہ معذرت پیش کر دوں آپ لوگوں سے کہ یہ شاید منتشر باتیں ہوں گی جس کے لیے میں تیار ہو کر کے نہیں آیا، اور ایک موقع ملا کہ کسی بہانے کسی کے ذریعے کسی کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا کہ آپ کے درمیان دو چند دن بیٹھنے ہوں گے، اسے غنیمت سمجھ لیا جائے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے جس میں سب سے زیادہ فائدہ میرا اپنا ہوگا، اور امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں گے. یہ علمی مجالس اور علمی جلسے، علمی مراکز، دینی مدرسے اور جامعات، معاہد، یہ وہ قلعے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کے ضامن ہیں. اگر یہ مدرسے نہ رہے، اگر یہ مراکز نہ ہوتے تو یہ ساری آسمانی تعلیمات کب کی اس دنیا سے اٹھا لی گئی ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام عزیز کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس کو انہی علماء کرام کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی ہے. تو یہ کلام الہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں میں ڈال کر کے اسے حفظ کے لیے آسان بنا کے محفوظ کیا، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو، اور زندگی کے معیشت کے تمام راہوں کے بند ہونے کے باوجود انہیں اللہ تعالیٰ نے قناعت عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت دینا. یہ ہم ان اساتذہ کرام کے حق میں بات کرنے کی جن لوگوں نے آپ کے لیے اپنا وقت نکالا ہے، آپ اسے غنیمت سمجھیے گا. اور علماء کرام آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگا رہے ہیں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بہت ہی کمزور بندے ہیں، کسی کو کمال کا درجہ حاصل نہیں ہے، مگر ان انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو حیثیت دی. اس کے معایر الگ الگ ہیں. ان معایر میں سے ایک معیار جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز بنایا ہے وہ علم ہے. اور علم میں خصوصاً
شرعی کا حصول، اور اس کے حصول کے لیے ایک طالب علم کو، ایک معلم کو بھی بات کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ اخلاص نیت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ جو شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے۔ بعض قرآن ہے، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت سارے نوافل سے افضل عمل ہے، اور بعض حالات میں اس کا حصول واجب بھی ہے، کیونکہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی واجب کو ادا کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہو کہ جس کے کیے بغیر آپ اس واجب کو ادا نہ کر سکیں تو وہ جو ذریعہ ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے، نماز فرض عین ہے، مگر نماز کا طریقہ جانے بغیر نماز کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ تو نماز کا طریقہ سیکھنا بھی ہر شخص پر یہ فرض عین ہے۔ ہر شخص کو اتنا جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، تب وہ نماز کی ادائیگی کر سکے۔ تو آپ علماء کرام کے صف میں کھڑے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنی وہ اپنے نیت کی کرنی اور خالصتاً لوجہ اللہ اس علم کو حاصل کرنا۔ دنیا تو آپ کے مقدر کی آپ کے پاس آئے گی، اس سے زیادہ ہم ایک روپیہ بھی نہیں کر سکتے، جتنی بھی کوشش کر لیں اپنی مقدر سے زیادہ آپ کے مقدر کی جو روزی ہے اس سے زیادہ ایک روپیہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے جن 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا تھا اس میں ایک روزی بھی تھی۔ تو وہ اس کے لیے وسائل پیدا کرنا، اس کے لیے اسباب بنانا، یہ خالق کائنات کا کام ہے جس نے آپ کی روزی کی ضمانت اٹھا رکھی۔ اس روئے زمین پہ جتنے جی روح ہیں سب کی روزی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا رکھی۔ وہ آئے گا، وہ روزی آپ کے پاس آئے گی، چل کر کے آئے گی۔ عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے رزق یعرف عنوانہ فإن لم تعرفه فهو یعرفہ، کہ آپ کی روزی آپ کا پتہ جانتی ہے۔ اگر آپ نہیں جان سکے، آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو وہ جانتی ہے آپ کو کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے۔ اگر 40 سال پہلے آپ اسی عملے کو دیکھ لیں اور آج کی تاریخ اگر دیکھ لیں تو 40 سال پہلے کیا حالت تھی اور آج کی حالت سے مقارنہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کے لیے روزی کا بندوبست کیا کہ آج ہمیں اگر اپنے بچوں کو جھوپڑی سمجھانی ہو تو بڑے مشکل ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنے بچوں نے جھوپڑی کے مکانات دیکھے ہی نہیں ہیں، شہروں کی زندگی ہے اور وہ بالکل ناموس سی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک زمانہ آئے گا مجھے لگتا ہے کہ 10-20 سال کے بعد میوزیم میں جھوپڑی بھی بنا کر کے رکھنی پڑے گی کہ آپ اسے دیکھ سکیں کہ پہلے لوگ اس طرح کے مکانات میں رہتے تھے۔ تو آج جو حالات بدلے ہیں وہ ہماری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے یا بہت بڑے سائنٹسٹ ہو گئے تب یہ روزے میں بہتات آئی ہے؟ یہ تو نمرود کہا گیا یہ نما امی کی ہوا کہ یہ جو کرو خر دیکھ رہے ہیں، یہ جو مالداری، یہ میری اپنی قابلیت کا، میرے علم کا، میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کا ثمرہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو علم سے نہیں باندھا، اس لیے بڑا سے بڑا جاہل انگوٹھا کے آپ دیکھیں گے کہ اتنے پیسے اس کے پاس ہے کہ گننے تک کی فرصت نہیں، اتنے پیسے ہیں۔ تو روزی کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نہیں جوڑا۔ علم وہ مکان ہے کہ جس کو پیسوں سے پیدا ہی نہیں کر سکتا، مقابل ہی نہیں ہے۔ تو آپ نیچے زمین پر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، آپ اسے کمتر نہ سمجھیے گا۔ آپ وہ چیز اپنے اساتذہ کرام سے حاصل کر رہے ہیں جس کی مول ہی نہیں، قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی، اور جن کی تعریف رتبے ذوالجلال کرے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وجہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کے بعد کہا کہ اللہ ان کے بھی درجات بلند فرماتا ہے جو اہل علم ہیں، اور ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ بھی تو علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو اپنانے سے پہلے بھی ذکر فرمایا، اور قرآن میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کا تزکیہ کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میرے بندوں میں یہ چنیدہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو وہ کون ہے؟ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ، بولو کمپلیٹ تو آپ طلبہ ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ سوچو کہ تزکیہ کرنے والا کون ہے؟ یہ تزکیہ کس کی جانب سے ہے؟ کسی انسان کی جانب سے؟ جن کی تعریف، جن کی طہارت، جن کا تزکیہ خالق کائنات کر رہا ہو، علام الغیوب کر رہا ہو، ان سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ، 1000 بریکٹ میں آپ اس لفظ کو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف کی ہے، کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں جن کے سینوں میں رب کا کلام محفوظ ہے۔ آپ بوریوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کا کھانا آپ کو نہیں ملتا ہے، آج میں آپ جو چاہیں وہ نہیں کھا سکتے، ایک طرح کا کھانا بنے گا، چاہے آپ کی پسند کا ہو یا نہ ہو، آپ کو کھانا ہوگا آپ کے مرضی کے حساب سے، یہاں کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان قربانیوں کو ضائع نہیں کیا، اور یہ اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی اعلان کروایا اور کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور لفظ خیر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، خیر کی وزن پہ ہے، یہ اخیر سب سے افضل ترین لوگ جن کی تعریف اللہ کے رسول کر رہے ہوں کہ اس کائنات میں سب سے بہترین لوگ، سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو تم میں قرآن کے ساتھ جڑ گئے، تعلیماً تعلماً، سب سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کن کا تذکرہ کیا؟ آپ لوگوں کا پہلے تذکرہ، معلمین کا تذکرہ بعد میں، پہلے طلبہ کا ذکر کیا تھا، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں افضل وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن کو سیکھا ہے، وعلمہ، سیکھنے کا بعد اسے سکھایا ہے، تو طلبہ کا ذکر، متعلمین کا ذکر، طلاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، معلمین کا ذکر بعد میں آیا، کیونکہ آپ نہ ہو تو سکھائیں گے کسے؟ آپ یہاں پڑھنے نہ آتے تو دیواروں کو ہم پڑھاتے، تو آپ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی آپ کو مقدم کیا ہے، تو آپ لوگ کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے کہ آپ لوگ ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بورا نشین ہے، آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، آپ بہت سارے لوگ ہیں مختلف قسم کی باتیں آپ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ متخلفین ہیں، یہ پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، لوگ آسمان پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے، اور یہ لوگ ابھی وہی قال اللہ قال رسول میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سے اچھا اس روئے زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ فرمان نبی ہے، یہ پرویز کی باتیں نہیں ہیں، یہ فرمان نبی ہے، اور آپ کی عظمت کو تو نبی نے اس طرح سے بھی بیان فرما دیا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ آپ تو وہ ہو کہ جس راستے پہ نکل پڑے ہو جنت کی راہ آسان ہو گئی، آپ تو وہ عظیم ترین لوگ ہو
کہ جس راستے پہ آپ نکلے ہو جنت کی راہ آسان ہو گئی ہے۔ فرمان نبی یہ ہے کہ جو ایسے راستے پہ نکل پڑتا ہے جس راستے پہ چلنے کے بعد علم حاصل ہو جائے، جس راستے پہ چلنے کے بعد روشنی مل جائے، علم کی روشنی مل جائے، اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور کیوں نہیں آسان ہوگی؟ جہالت اور علم کا مقابلہ اجالے اور اندھیرے سے ہے، آپ روشنی میں چل رہے ہو، بھٹکنے کے چانسز آپ کے سامنے شبہ معدوم ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ نبی تو آپ کو شاہ راہ عام پہ چھوڑ کے گئے ہیں، اجالے راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں، ایسی تعلیمات آپ کو دے کر کے گئے ہیں احادیث کی شکل میں کہ جس کی سیاہ راتیں بھی دن کی طرح اجالے۔ اس لیے لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اب اگر کوئی ہدایت چاہتا ہی نہ ہو، حدیث پڑھنے کے بعد بھی اگر حدیث کی تعویل پر اتر آئے صرف اپنے امام کے قول کو اونچا کرنے کے لیے، تو اس بیچارے کی بد نصیبی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ تو آپ اس راستے پہ، جس راستے پہ چلنے والوں کے لیے جنت کی راہ آسان ہے، اور ساری محنتوں کا، ساری مشقتوں کا، آپ کی ساری قربانیوں کا حاصل کیا ہے؟ ہم کس لیے یہ ساری محنتیں کرتے ہیں؟ یہ برداشت، یہ اپنے مزاج کا کھانا بھی جہاں نہ ملتا ہو، اپنے حساب سے سونے کو نہ ملتا ہو، جب چاہیں جب تک چاہیں آپ سو نہ سکتے ہو، ایک سسٹم میں رہ کر کے آپ کو اپنا وقت گزارنا، یہ ساری قربانیاں آخر کس لیے ہیں؟ کہ جنت مل جائے۔ ان ساری محنتوں کا ایک استاد صبح اٹھ کر کے رات میں تیاری کر کے آپ کو پڑھانے کے لیے آتا ہے، اپنے بچوں کی قربانی دے کر کے، آپ کے مستقبل کو سنوارنے والا، آپ کی فیوچر اور بھوش کو بنانے والا ایک استاد ہوتا ہے جو آپ کی مستقبل کو، آپ کی زندگی کو سنوارنے کے چکر میں اس کے اپنے بچے خراب ہو چکے ہوتے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ وہ دھیان نہیں دے پاتا، اور ہزاروں ایسے لوگوں کو پیار کر دیتا ہے جو سماج کے لیے ایک بہترین نمونہ اور سیمپل بن جاتے ہیں۔ وہ استاد آپ کے سامنے، وہ اسی علم سے، انہی بوریوں سے، انہی ٹاٹ سے وہ بھی گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کے کھانا، اسی طرح کے بدمزاجی کی ساری چیزیں ان کے اپنے حساب کی نہیں، بہت سارے ایسے امتحانات سے وہ بھی گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ساری یہ محنتیں اس لیے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور اس علم کے سلے میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ راستے پہ نکلے ہی ہو آپ، کہ جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو سارے محنتوں کا حاصل آپ کو اس راستے پہ چلنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ضرور حاصل ہوگا۔ تو وہ علم آپ حاصل کر رہے ہو، آپ تو وہ ہو میرے عزیز طلباء کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جن کے لیے سمندر کی تہوں میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ آپ کا تو مقام وہ ہے کہ سمندر کی تہوں میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ آپ تو وہ ہو جن کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ آپ کے جیسا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ سے اونچا مقام والا کسی کو لاؤ۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت شکایت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو عصری علوم ہے، جو دینی علوم ہے، اسے نہیں حاصل کرنا چاہیے، یہ ہماری زندگی کے لوازمات میں سے ہے، وہ بھی علم ہونا چاہیے۔ ہمیں سائنٹسٹ بھی پیدا ہونا چاہیے، ہم میں مصمم پیدا ہونا چاہیے، انجینئر پیدا ہونا چاہیے، ڈاکٹرز پیدا ہونا چاہیے، ہر طرح کی خدمات جو انسانوں کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے والے لوگ پیدا ہونے چاہیے، لیکن دین کی تعلیم کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اگنور کر کے اور ہم اپنے سارے لوگوں کو اس پر لگا دیں، اس حساب سے نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اتنا تو علم ہو۔ ہم لوگ عرب میں رہے ہیں اور کئی بار ایسے رحلات کے ساتھ جانا ہوا، ایسی ٹرپ ہمارے ساتھ ہوتی تھی کہ جو ڈاکٹروں کی ہے، انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے لوگ بیٹھے ہیں بس کے اندر،
اور ہم لوگ ان کی گائیڈ کے لیے ساتھ میں چلے گئے، ساتھ میں عمرہ کر لیں گے، کوئی دین کی باتیں انہیں سکھا دیں گے۔ ان لوگوں سے پوچھ لیا گیا کہ سورہ فاتحہ بتائیے۔ پی ایچ ڈی کہاں سے کیے ہیں؟ آکسفورڈ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، کہاں کہاں سے پڑھ کر کے آئے ہیں، کسی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں۔ سورہ فاتحہ سنائیے۔ اور صاحب ہماری تربیت اصل نام یہاں نہیں ہوئی ہے، ہم لوگ یورپ میں پڑے بڑھے ہیں، نہیں پڑھ سکتا۔ ارے اس کے بغیر تو آپ مسلمان کیسے رہ پائیں گے؟ اگر کسی کو سورہ فاتحہ نہ یاد ہو، مسلمان رہ پائے گا؟ آپ طالبہ ہو، بتاؤ رہ پائے گا؟ کیوں نہیں؟ کیا ربط ہے سورہ فاتحہ کا ہمارے اسلام سے؟ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور نماز کے بغیر اسلام؟ بھائی حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہ توحید کے بعد کس کا ذکر کیا تھا؟ تو ارکان اسلام میں اگر نماز کو نکال دیا جائے تو بچے گا کیا؟ لا الہ کا جو معنی ہے، لا معبود بحق جو ہم کرتے ہیں ترجمہ، وہ معبود کیسے آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں جب اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ اس کے معنی کی تحقیق، اس پہ عمل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب اس کے بغیر کلمہ ہی مکمل نہیں ہوگا تو اسلام کیسے مکمل ہوگا؟ اور جب نماز نہیں ہوئی تو توحید غائب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ کیسے پھر کام چلے گا؟ سورہ فاتحہ نہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں کے ہاں ملی ہیں، مگر سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ اور ہمارے مدارس کے بچوں سے آپ پوچھ لیجیے، ماشاءاللہ ان کے پاس دین بھی ہے، اور آپ لوگوں کو حساب نہیں آتا، آپ لوگ انگلش نہیں جانتے تھے، آپ لوگوں کے پاس اور تعلیمات نہیں ہے، آپ سائنس نہیں جانتے، آپ کے پاس تو آپ نے دونوں خیر اکٹھا کر لیا۔